إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائق احترام محترم معزز سامعین، ایک فطری جذبہ ہر کسی انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اور وہ جذبہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے بارے مستقبل کے تحفظات ہوتے ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کا مستقبل محفوظ ہو جائے، اولاد کے بارے نیک تمنائیں اور بلند تمنائیں ہر بندے کے دل میں ہوتی ہیں، اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ جب یہ ساری کد و کاوش، ساری خواہش دنیا تک محدود ہو جاتی ہے، یعنی اگر کوئی انسان اولاد کے بارے یہ جذبہ رکھے کہ میری اولاد مستقبل میں محفوظ رہے، اس کا رہن سہن اچھا ہو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ صرف دنیا کے دائرے تک ہی اس کو محدود کر دے کہ اس کی دنیا اچھی بن جائے، رہن سہن اچھا ہو جائے، کھانا پینا اچھا ہو جائے، خاندی معاملات اچھے ہو جائیں، اس کا کاروبار اور یہ سب اچھا ہو، دین کو نہ دیکھے، تو پھر یہ محمود نہیں، یہ مذموم خواہش بن جائے گی، یہ جذبہ مذموم ہو جائے گا۔ تو ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو اکثر لوگ دنیا کے بارے تو فکر مند رہتے ہیں۔ آپ اس کی ایک اور بات سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی ہم نے سنا ہے، اور وہ اپنی تحریروں میں یہ تک لکھتے ہیں کہ اولاد کے لیے وہ باپ ہی کیا ہے کہ جو اس کو اچھی خوشی نہ دے سکے، اچھی زندگی نہ دے سکے، اس کی اچھی سواری کا بندوبست نہ کر سکے۔ یہ کیسی عجیب سی زندگی؟ کہتے کوئی نہیں، حرام کما کے کم از کم اس کو سہولیت تو دے رہا ہے نا، اس کو سہولتیں تو مل رہی ہیں، وہ سارا کچھ مل رہا ہے، عیاشیاں بھی ہو رہی ہیں، زندگی تو سکون کی بنتی ہے نا۔ اچھے جائے کہ بندہ یہ کرے کہ نہیں جی میں نے حلال ہی کمانا، اور وہ بیچارہ لٹا پھوٹا رہے، اس کے حالات ماڑے ہیں، کبھی کچھ ملا کبھی نہ ملا، اولاد کے پاس بھی سہولتیں نہیں ہیں، اس سے تو بہتر ہو گیا نا۔ یہ ایک دلیل دے دی جاتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع یہ نہیں ہے۔ اولاد کے حوالے سے حرام اور حلال کی بات اگر کی جائے تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے کہ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ حرام کما کے اگر وہ کوئی اچھا کر دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ حرام کمانے والا ظاہراً کئی دفعہ لگ رہا ہوتا ہے آپ کو بھی کہ یہ بچہ تو اچھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں حرام کمانے والے بندے کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، تو ان کی اولاد تو بڑی فرما بردار ہے، یہ تو حرام کما رہے۔ کہیں نہ کہیں جا کے مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ آپ نے اگر زندگی کے مشاہدہ کیا ہو، شروع میں اگر وہ ٹھیک ہے، کبھی نہ کبھی وہ بگڑے گا، کبھی نہ کبھی وہ مسئلہ پیدا کرے گا، اور کہیں نہ کہیں اس کا سکون برباد کرے گا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔
آج کی گفتگو میں ہم نے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جہاں پہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دنیا بنے، دین کی بھی خواہش ہونی چاہیے، اور دینی تربیت، اخلاقی تربیت، اس میں سب سے جو ایک اہم بات ہے، اور بھی بڑی باتیں ہیں جو ہم نے بیان کر لی ہوئی ہیں، قرآن مجید کی تعلیم، اور اس کا رکھنے کا آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں قرآن مجید کے بارے سویڈن کے اندر جو قرآن کو جلایا گیا، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے کہ انہوں نے 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو پریشان کیا ہے، اور مسلمان پریشان ہیں، دکھی ہیں، کیونکہ ہمارا قرآن سے ایک لگاؤ ہے، قرآن سے ہماری محبت ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر خیر موجود ہے، لیکن یہ خیر صرف اس حد تک نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے آج کی گفتگو میں اس کو یہ سمجھنا ہے، ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی اور اپنی اولادوں کی اصلاح میں بھی یہ بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہاں تک نہ ہو کہ بس ایسا معاملہ بن گیا، کوئی ریلی نکال دی یا جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں احتجاج کر دیا، بس اس حد تک نہیں، بلکہ قرآن کو اپنی زندگی میں لے کے آئے، قرآن پہ ایسے عمل پیرا ہو جائیں کہ قرآن آپ کے سینے سے لگے کہ یہ بندہ قرآن کا عامل ہے، اس کی قرآن سے محبت ہے۔ وہ تب لگے گا جب ہم قرآن کو خود بھی سیکھیں گے، اپنی اولادوں کو بھی سیکھیں گے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ رشتہ، قرآن مجید کے ساتھ رشتے پہ ہم نے ویسے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے، لیکن آج چونکہ حالات ایسے ہو گئے اور اولاد کی تربیت کا ہماری بات چل رہی ہے، تو اس حوالے سے ہم مختصر سی بات یہ کر کے پھر بات کو آگے چلائیں گے۔ تو بچوں کی تربیت میں قرآن ابتدا میں آ جانا چاہیے، جیسے بچہ بولنا شروع کرے اس کو قرآن دے دے، اس کو قرآن سکھانا شروع کر دے۔ ہمارے ہاں تو اس کو پتہ نہیں کیا کچھ سکھایا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے نا وہ لفظ اس کو سکھاؤ، ہاتھ کو کیا کہتے ہیں، فلاں چیز کو کیا کہتے ہیں، انگلش کے اس کو جو ہے نا الفاظ سکھائے جاتے ہیں۔ مغرب سے ہم چونکہ متاثر پڑے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ ایسے انگریزی اچھی بول سکے، اس کی ووکیبلری اچھی ہو، فلاں چیز اچھی ہو۔ قرآن والی بات، قرآن تو بعد میں پڑھ لے گا، قرآن بھی پڑھ ہی لے گا۔ اگر قرآن کی بات ابھی سے اس کو قرآن پڑھانا شروع کر دیں، حالانکہ قرآن مشکل نہیں ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے، یاد رکھیے پوری دنیا میں آج تک جب سے اللہ نے یہ دنیا قائم کی ہے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اتنی آسانی سے یاد ہو جائے جتنا قرآن مجید یاد ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک شخص کا میں نے خطبہ سنا، خطاب، وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا عیسائی سے، تو وہ کہتا جب میں مسلمان ہوا تو لوگ میرے پاس آتے، میرے رشتہ دار میری مخالفت کرتے، کہتے تو مسلمان ہو گیا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے، واپس آ جا، عیسائی ہو جا، کیونکہ وہ عیسائیوں کا کسی بڑے عہدے پہ تھا، مطلب وہ کوئی مذہبی شخص تھا عیسائیوں کا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ وہ کہتا میں نے ان کو ایک چیلنج کیا، وہ پادری ان کے میرے پاس آئے سارے مل کے، میں نے کہا یہ اخبار پڑھی ہوئی ہے، اس اخبار کو اگر تم میرے سے وقت لے لو، 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ مہینہ سال لے لو 10 سال لے لو، اس اخبار کو حرف بحرف شروع سے لے کے آخر تک کوئی بندہ حفظ کر کے سنا دے، میں عیسائی ہوں۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے سر، یہ نہیں ممکن، آپ کوئی اردو کی کتاب حرف بحرف حفظ نہیں کر سکتے، یہ قرآن ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے، اس پہ لکھا علماء نے باقاعدہ یہ معجزہ ہے کہ قرآن یاد ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن یاد ہو جاتا ہے، اور کئی لوگوں نے 1 مہینے تک، یعنی 1 مہینے کے عرصے میں قرآن یاد کر لیا، کسی نے 3 مہینے میں قرآن یاد کر لیا، 1.5-2 سال میں تو نارمل قرآن یاد کر لیتے ہیں لوگ۔ تو بچے کو قرآن اس لیے نہیں کئی دفعہ سکھایا جاتا ہے کہ قرآن مشکل ہے بعد میں کر لے گا، قرآن آسان ہے، قرآن جو ہے نا وہ ہمارا دستور حیات ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بعد میں اس کو ایک مذہبی کتاب سمجھ کے تھوڑا بہت پڑھ لیا یا اس سے کچھ جو ہے نا وہ کسی معاملے میں رہنمائی لے لی، قرآن تو آپ کی پوری زندگی کا جو ہے نا وہ حصہ ہے۔ تو بچے کو ابتدا سے قرآن سیکھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری کے اندر جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری نے اس میں باب قائم کیا، باب تعلیم الصبیان القرآن، کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کا باب، نہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بچوں کو قرآن سکھانا شروع کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ بچوں کو جو ہے نا وہ آج بچے کو بولنا نہیں آتا تو اس کو اسکول میں بھیجنا شروع کر دیا جاتا ہے، اس کی دوسری تیسری ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے، لیکن قرآن سے اس کا لگاؤ نہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کسی بڑے فلسفر کی کتاب کو، پروفیسر حضرات جو اپنے تجربات بیان کرتے، جو مغرب کے نگلے ہوئے لقمے ہمارے سامنے پیش کرنے والے موٹیویشن اسپیکر آتے، وہ بڑا کچھ بتائیں گے، یہ کریں وہ کریں، بچے کو ایسے کریں، ایسی تربیت کریں، قرآن نہیں بتاتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کی بات کریں۔ تو
قرآن مجید بچوں کو سکھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بچپن سے قرآن سیکھ لیا کرتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 10 سنین, کہتے اللہ کے رسول جب فوت ہوئے میری 10 سال عمر تھی. اور 10 سال کا بچہ آپ اندازہ لگا لیں اس کو کیا آتا ہے, مطلب وہ کتنا حفظ کر سکتا ہے. کہتے ہیں وقد اقرب المحکم قرأت المحکم. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں میں محکم کی تلاوت کیا کرتا تھا. اب محکم کس کو کہتے ہیں؟ مفصلات. قرآن مجید کے علوم سے تو ہماری واقفیت ہی نہیں ہوتی نا. مفصلات کہتے ہیں سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک کی جو آیات جو بنتی ہے قرآن کی جو حصہ بنتا ہے اسے مفصلات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے حفظ کر رکھی تھی اور یہ 5 بارے بنتے ہیں. میں ابھی 10 سال کا تھا وہ کہتے ہیں اور میں نے یہ سارا کچھ حفظ کر لی. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب قرآن مجید ایسے لکھا ہوا سامنے نہیں تھا, جب صرف سنا یا کسی نے کسی پتے پہ لکھا ہوا, کسی نے ہڈی پہ لکھا ہوا, کسی نے پتھر پہ لکھا ہوا یا سنا کے یاد کر لیا, تو تب یہ مشکل کام محسوس ہوتا تھا. تب اب ابن عباس کہتے ہیں میں یاد کر چکا تھا, اتنا قرآن میں نے یاد کر لیا ہوا تھا اور میں 10 سال کی عمر کا تھا. آج اندازہ لگائیں ہم جو ہے نا باقاعدہ کسی بچے کو حفظ کروائیں تو وہ تو کرے, لیکن جس کو باقاعدہ حفظ نہیں کروایا جاتا یا کسی ادارے میں نہیں بھیجا جاتا اس کے لیے قرآن حفظ کرنا ایسے نہیں سمجھا جاتا. اس کو تو بس 2-4 چھوٹی چھوٹی صورتیں آ جائے وہی کافی ہے, جبکہ قرآن مجید سے ایسا تعلق ہونا چاہیے آپ کو بھی یاد ہو, آپ کے بچوں کو بھی قرآن یاد ہو. کم از کم اتنا تو یاد ہو, کبھی نماز پڑھنی پڑ جائے تو بندہ کو سورت ہی پڑھ سکے. کچھ صورتیں جو ہیں جیسے رات کو سورہ ملک پڑھنا حدیث سے ثابت ہے, یا جمعہ کے روز فجر کی نماز میں سورہ سجدہ سورہ دار پڑھنا ثابت. یہ صورتیں تو یاد ہونی چاہیے ہر بندے. تو قرآن سے ایسا تعلق بنانا چاہیے, اور قرآن اپنے بچوں کو اس لیے بھی یاد کروائے کہ سب سے بہتر علم ہے. جتنے علوم ہیں, جتنے فنون ہیں, جتنی مہارتیں ہیں, جو بھی کوئی ہنر آپ اپنے بچے کو سکھا دیں گے وہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کے ذہن سے فنا ہو جائے گا. اگر نہیں ہوتا مرنے کے بعد تو ختم ہو ہی جائے گا نا, ختم. لیکن یہ قرآن مجید ایسا ہے, یہ کسی جگہ بھی ختم نہیں ہوتا. یہ دنیا میں بھی عزت دلاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی وجہ سے عزتیں ملتی ہیں. یہ اپنی اولاد کو دیکھے جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں سب سے بہتر اگر کسی نے دیکھنا ہے, پیمانہ یہ نہیں, آپ نے ایک ترازو قائم کر دیا کہ اس سے پہ جس کو بھی دیکھنا ہے وہ بہتر ہے, اس ترازو پہ اس کو تول لو. اور وہ یہ ہے یا قرآن پڑھنے والے بن جاؤ یا قرآن پڑھانے والے بن جاؤ. اور اسلاف کہا کرتے تھے, وہ کہتے تھے یا قرآن پڑھو یا پڑھاؤ یا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ مل جاؤ, اس سے بہتر دنیا میں کوئی اور چیز نہیں, باقی دنیا فتنہ ہی. تو قرآن کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنی اولادوں کو قرآن کے ساتھ جوڑے, دنیا و آخرت کی اگر بلندیاں چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آخرت یعنی قرآن جو ہے نا صرف دنیا میں انسان کو بلند نہیں کرتا, آخرت میں آپ نے فرمایا یقال لصاحب القرآن, صاحب قرآن سے کہا جائے گا, قاری قرآن جو قرآن کو پڑھنے والا ہے, جس کا قرآن سے تعلق ہے, اور وہ ہر بندے کو ہونا چاہیے, یا جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ سب کا تعلق ہونا چاہیے. اقرأ ورتقی, اللہ کہے گا اے قاری, اے قرآن پڑھنے والے, ایسے پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا, اور پڑھ اور پھر جنت کی سیڑھیاں چڑھ, جہاں پہ والناس آئے گی, آخری آیت آئے گی, وہ تیرا مقام ہوگا. اتنا اونچا مقام اللہ نے قرآن والے کو دے دیا. اگر آپ اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینا چاہتے ہیں تو ان کو قرآن یاد کروا دیں, ان کو قرآن سے جوڑ دیں. آپ کے سکیجول میں قرآن شامل ہونا چاہیے. یہ آپ دیکھیں نا, یہ بے حرمتی ہوئی ہے, دل دکھا, سب کا دکھا ہے, اور ہمارا دل دکھنا بھی چاہیے. ہالینڈ کے اندر اور سویڈن کے اندر یہ جو معاملہ ہوا ہے, ہمارے تو دل بڑے دکھی. اس پہ ہم عہد کریں آج کے بعد قرآن کی روٹین کبھی ختم نہیں ہو. یہ آپ دفاع کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ آپ صرف ریلی بھی نکالیں, احتجاج بھی کریں, سب کچھ کریں. جہاں تک آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے کروائیں, جس سطح تک آپ کی اپروچ ہے وہاں تک جائیں. آپ کچھ لکھ سکتے ہیں, آپ کچھ شیئر کر سکتے ہیں, آپ کہیں آواز پہنچا سکتے ہیں, سب کچھ کریں. ساتھ میں یہ عہد کریں کہ آج کے بعد میں نے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا. کیسے دن گزر جائے مسلمان کا کہ اس نے قرآن نہ کھولا. اسلاف کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے کہ میرا ایک دن گزر گیا اور میں نے اس دن قرآن کو کھولا ہی نہیں. اللہ اکبر,
کسی بھی طریقے سے روٹین بن سکتی. ہمارے کچھ دوستوں کا ایک گروپ ہے تو اس میں ویسے ہی بات چیت ہو جاتی ہے. میں نے ان سے کہا یار ہم ایسا نہ کریں. کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ روٹین بنائی, میرا خیال 1.5 مہینہ ہو. میں نے کہا ہم قرآن کی روٹین نہ کو بنا لیں. میں نے ایک آئیڈیا پیش کیا. وہ کہتے ہیں کیسے کریں. میں نے کہا یار ایک پارا پڑھ کے روزانہ کی رپورٹ دے دیا کرو, چلو اس سے قرآن سے تعلق بن جائے. یقین جانے ایک دور مکمل ہو گیا اور ابھی ہمارا آج 27واں پارا مکمل ہوا. روز روٹین آئے, کوئی روٹین بنا لیں آپ, اور کم از کم ذمہ داری بن جائے گی. اپنے بچوں سے یہ ایسے رپورٹ لیں, بیٹا قرآن پڑھا, قرآن کھولا تھا. یہ ہے تعلق قرآن کے ساتھ, یہ ہے اولاد کی تربیت. بچپن سے اس جو ہے نا اس کا یہ کریں محاسبہ, بیٹا قرآن کتنا پڑھا ہے, قرآن کی کون سی صورتیں تمہیں یاد ہو گئی ہے, اس کو تجوید سے پڑھنا سکھائیں. میں فجر کے وقت جو ہے نا اپنے پارا پڑھ کے رپورٹ پیش کر دیتا ہوتا ہوں. میری الحمدللہ عمومی طور پہ آج فجر کے بعد میں نے سورۃ کہف, یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں پڑھتا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. تو میں مسجد میں بیٹھا ہوں پڑھ رہا ہوتا ہوں. ایک بندہ میرے پاس آتا ہے, ابھی نا ایک لڑکا بڑا ہے, وہ کہتا ہے میں ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں, مجھے قرآن پڑھا دے. اس کو میں نے شروع کر دیا پڑھانا. ابھی وہ 4 صورتیں اس کی ہو گئی ہیں. اور یقین جانے اس بیچارے کو ابھی پہچان نہیں ہے الفاظ کی. وہ کلو اللہ ہوا حدیث طرح سے پڑھتا ہے اور اس کو مطلب دکان چلا رہا ہے. ہماری حالت کیا ہے؟ چلو اللہ کا شکر ہے اس کو اس عمر میں آ کے ذوق آ گیا, تب وہ پڑھنا شروع ہو گیا. تو ہماری حالت کیا, کیوں نہیں بچپن میں سیکھا قرآن؟ کیا وہ والدین نے کیوں نہیں سکھایا قرآن؟ وہ ہنر دے سکتے ہیں آپ کو, تو آپ کو دنیا داری سکھا سکتے, قرآن کیوں نہیں سکھایا انہوں نے؟ قرآن سے تعلق کیوں نہیں بنایا اپنے بچے کا؟ اس کو یہ تو بتا دیا کہ یہ دنیا کیسے آپ نے سیکھنی ہے, دنیا میں کیسے آگے بڑھنا ہے. تمہیں جو ہے نا ایک انگلش کا لفظ اگر کسی کو غلط ہو جائے, نالج کو پڑھ دے, سارے اس کا مذاق اڑائے گئے. قرآن کیوں نہیں کسی کو آتا؟ قرآن سے تعلق کیوں نہیں بنا کے گئے؟ قرآن کی وکیبلری, قرآن کے معاملات, قرآن کے الفاظ کی ادائیگی, اس کی تجوید, وہ کہاں گئے؟ وہ کیوں نہیں سکھائی؟ یہ بچپن میں اپنے بچوں کو سکھائیں, چھوٹی عمر میں ان کو قرآن سے جوڑ دیں. یہ قرآن بچپن میں جب ہم ان کی عمر میں جو ہے بچپن میں آ جائے گا, یہ قرآن کے ساتھ جو زندگی گزرے گی وہ زندگی بڑی بہتر ہوگی. آپ کا فرما بردار بھی ہوگا, آپ سے محبت کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہے. اور قرآن والا کبھی بھی, اللہ اکبر, امام لیث غالباً ان کا قول ہے, وہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے والا کبھی بھی بد دماغ نہیں ہو سکتا. جیسے کہتے ہیں یہ سٹھیا گیا ہے, کہتے ہیں اس کی 100 سال سے زیادہ عمر بھی ہو جائے, جس نے قرآن پڑھا ہوگا نا اپنی جوانی میں, اپنے بچپن میں, اس کو کبھی آخری عمر میں جا کے اس کا جو ہے نا وہ دماغی معاملات یا اس کے ایسے جو نارمل جو لوگوں میں معاملات آ جاتے ہیں, کہتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتا اگر وہ قرآن پڑھنے والا ہو. قرآن تو برکت کتاب ہے, قرآن تو جو ہے نا وہ بڑی برکتیں سمیٹی ہوئی کتاب ہے. اس کو اپنی اولادوں کو پڑھائیں, قرآن سے جڑے اور خود بھی جڑے اور اپنی اولادوں کو بھی جوڑے. تو عزیز ساتھیوں, قرآن کی تربیت یعنی قرآنی تربیت یہ بڑی ضروری ہوگی. اپنی اولاد کو قرآن پڑھا کے جائیں اور اپنے آپ کے معاملات میں قرآن کو شامل کریں. یہ سب سے بہترین مستقبل ہے. وجہ کیا ہے؟ سویڈن نے کیوں قرآن جلا دیا؟ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کبھی واش روم میں پھینک رہے, کبھی وہ گوانتانامو بے کی وہ جو جیل ہے وہاں مسلمانوں قیدیوں کے سامنے قرآن کے اوپر فوجی چڑھتے. کیوں چڑھتے؟ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ یہ بے حسی کیوں آ گئی؟ ہماری حالت خراب ہے, ورنہ کسی کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری ایک مقدس کتاب کے ساتھ ایسا کر سکے؟ بے غیرت اور بے شرم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو گئے اور ہمیں باندھ دیا ان حکمرانوں نے, ظالموں نے. کوئی جو ہے نا وہ نواز شریف کا جیل ہے, کوئی عمران خان کا جیل. ابھی عمران خان کے جو وارنٹ گرفتاری کو اس طرح کے معاملات ہوئے, عورتیں نکلی ہوئی ہیں, جو جی اس کا بال بھی پیکا نہیں ہو سکتا, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ تفریق کیوں آئی مسلمانوں کے درمیان؟ ان حکمرانوں کے پیچھے جو بے غیرت حکمران ہیں, جو بے شرم حکمران ہیں, جن کو اپنی خرچیوں کی فکر ہے, ان کو کوئی فکر نہیں قرآن کی بے حرمتی کی. ان کو آپ کا کوئی احساس نہیں ہے. کوئی ایک بندہ, کوئی ایک حکمران ایسا دیکھا آپ نے جو آپ کے ساتھ آ کے ایک دن گزار کے دکھائے؟ سواری پیدا نہیں ہوتا. ان کو اپنے خرچے ان کے پورے ہو رہے ہیں, ان کی عیاشی ہو رہی ہے, آپ مر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں, گروپوں میں تصادم ہو رہا ہوتا ہے اور فیس بک پہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں, نہیں جی نہیں وہ فلاں میرا ہے, فلاں کے جیل ہے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ لڑائیاں, یہ تقسیمیں جو ہو گئی ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں. اور اغیار مغرب خوش ہو رہا ہے, ان کے تو یہ غلام بنے بیٹھے. غلامی ہے نا کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں ہمیں اس کی جرت ہوتی نہیں, بائیکاٹ نہیں کر سکتے, کرنی لو جی مجبوریاں ہیں, یہ ہے وہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہم قرآن سے دور ہو گئے.
ہمارا اپنا عمل نہیں ہے. جب خود عمل کریں گے تو کسی کی جرت ہے کہ وہ قرآن پہ انگلی اٹھا کے دکھائے؟ آپ کی مقدسات پہ کون جرت کر سکتا ہے؟ کسی اور کے مقدسات پہ کیوں نہیں مسلمان جرت کرتے؟ اللہ اکبر. تو ہماری حالت عزیز ساتھیوں ٹھیک نہیں ہے. قرآن سے دور ہم ہوئے, اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو. ہم تو خار ہو گئے, ذلیل ہو گئے, قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن سے دور ہو گئے. آج کا نوجوان وہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے, اور آج کے نوجوان کو کیا سکھایا گیا؟ جب باپ نہیں جو ہے نا وہ ایسی باتیں کرنی ہے, نہیں وہ کبھی کسی کی سائڈ لے رہا, کبھی کسی کے بارے بات کر رہا, اس نے اسے سکھایا ہی نہیں قرآن. اس کو یہ بتایا بیٹا اس کا دفاع کرنے کے لیے تم نے ہمیشہ کمر بستہ رہے. تو نوجوان کہاں جائیں گے؟ یہ ہمارے ساتھ بڑا معاملہ خراب ہوا. اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس کا دفاع ایسے کریں, قرآن کو سینے سے لگائیں. ہم نے قرآن پڑھنا ہے, ہم نے قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے, ہم نے اپنے جوانوں کو, اپنی اولادوں کو, بچوں کو قرآن سکھانا ہے. ہر جگہ پہ قرآن, جہاں قرآن کی کلاسز کا انعقاد کریں, قرآن فہمی کا جو ہے نا وہ انعقاد کریں. جیسے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں, کسی بھی طریقے سے قرآن سے آپ کا تعلق جڑ سکتا ہے, جوڑے. اپنی مارکیٹ میں, اپنی دکانوں میں قرآن کی کلاسز کا آغاز کریں. لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں آگے, لوگ اپنی تربیت کے کیا کیا معاملے کرتے ہیں, آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. اپنی اولاد کو بٹھائیں, اپنے بچوں کو, ان کو قرآن کی کلاس خود پڑھائیں, خود سیکھیں. قاری کا بندوبست کریں, قاریہ کا بندوبست کریں. اپنے گھر میں اگر کو بلا سکتے وہاں بلائیں, اپنے بچوں کو لے کے جا سکتے وہاں لے کے جائیں. یہ بچوں کی تربیت بڑی ضروری ہے. آج کسی سے پوچھیں آپ کا بچہ کون سی کلاس میں ہے, یا آپ کا بچہ کیا پڑھتا ہے, اس کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے, سب سے پہلا جواب دنیا کا ہوگا یہ او لیول کر رہا ہے, یہ میٹرک کر رہا ہے, یہ فلان کر رہا ہے, یہ جو ہے نا وہ میڈیکل پڑھ رہا ہے, یہ انجینئرنگ پڑھ رہا ہے. یہی جواب ہوگا نا. سب سے پہلا جواب قرآن کا نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے میڈیکل کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, قرآن وہ بھی پڑھ ہی لیتا ہے, وہ پڑھتا ہی ہے. گزارا ٹچ پہ رکھا ہوا قرآن کو. قرآن کو جب ٹچ پہ رکھیں گے تو پھر غیروں کی تو ضرورت ہوگی, وہ کریں گے ایسا. پھر کیوں دل دکھتے ہیں, پھر کیوں کہتے ہیں لو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر آپ ہی جب ایسے ہیں, جب ہم نے اس کو ایک ٹچ پہ رکھا ہوا گیا, بس ایسے ایک ثانوی حیثیت دی ہوئی ہے, ایک گزارا کیا ہوا ہے, کبھی کو بات کھول لیتے. کتنے دن ہو گیا میں قرآن کھولنے, آپ ذرا اندازہ کریں نا, آپ ذرا کسی سے یہاں پہ ہاتھ کھڑے کروا لیں, ہم نہیں کرواتے. پوچھے قرآن کتنے دن ہو گئے کھولے ہوئے, آپ کو پتا چل جائے گا یہ مسلمان ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں لو جی وہاں پہ گستاخی ہوگی, وہاں پہ تو تم کیا کر رہے ہو, تمہاری حالت کیا ہے, اپنی تو فکر نہیں ہے. ہم کیا کر, ہم نے کھولا ہی اس کو, یہ گستاخی نہیں قرآن کی, یہ اس کی بے حرمتی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک کتاب ہے اور آپ نے اس کو کھولنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی, کبھی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کی. دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے, اللہ ہم سے قرآن میں تو ہم کلام ہوتا ہے نا, ہم نے کبھی اس کو دیکھنا دوبارہ نہیں. کتنے دن گزر جاتے ہیں, رمضان آئے گا پھر کھلے گا قرآن جا کے, کئی لوگوں کو, کئیوں کا پھر بھی نہیں کھلنا. ہم ایسا کو بھی جانتے ہیں جو نہ رمضان میں پڑھتے نہ غیر رمضان پڑھتے ہیں. تو یہ قرآن کی روٹین جب نہیں ہے تو پھر ہمیں دوسروں کو کہنا کہ کیا پڑھی ہے. پہلے اپنے گریبان میں جا کے اپنی تربیت میں پہلے قرآن کو لے کے آئیے. اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے. تو عزیز ساتھیوں, یہ قرآن میں نے عرض کیا ہر جگہ پہ آپ کو مقام دیتا ہے. دنیا تو امامت کا حقدار سب سے پہلے قرآن والا ہوتا ہے, جس کو قرآن آتا ہے. قرآن کی تجوید بھی سیکھنا ضروری ہے, اتنی سیکھیں جتنا آپ کو آتا ہے. ابھی شاید میں نے پہلے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی, کسی کی بات کرنی تو نہیں چاہیے, میں نام نہیں لیتا. میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی مغرب کی, ہم نے تجوید پڑھی ہوئی ہے, وہ قرات شرات بھی ہم نے پڑھ لی. بس اس کا یہ ہمیں یہ ہے کہ کبھی نماز ایسی جگہ پڑھے جہاں تجوید نہ ہو تو بڑی کوفت سی ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم نے قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کے پڑھا, تو وہ قاری صاحب نے نماز پڑھائی. اب انہوں نے جو آیت پڑھی نا قرآن مجید کی, میں نے آپ کے سامنے وہ پچھلے جمعوں میں وہ آیت پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. لیکن تجوید نہ ہونے سے کتنا نقصان ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا سپیلنگ غلط ہو جائے کسی چیز کا تو معنی بدل جاتا ہے. بلکہ اردو جو ہے نا, اردو کے تو اتار چڑھاؤ, جملے پہ آپ کسی پہ زور دے دیں اور کسی کو آگے بول دیں تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے وہ قرآن مجید کے شروع میں وقف جب اس کے احکام ہوتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے کہیں, جیسے مثال ہے اٹھو مت بیٹھو. اب یہ 3 لفظ ہے, اٹھو مت بیٹھو. اگر آپ یہ کہ اٹھو مت بیٹھو,
اس کا مطلب یہ وہ کہہ رہا اٹھ جاؤ، بیٹھنا نہیں ہے، اور اگر وہ کہ اٹھو مت بیٹھو، بدل گیا نا، یعنی اب یہ کہنا چاہ رہا ہے بیٹھ جاؤ، اٹھنا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کا بھی یہی مسئلہ، کہیں پہ الفاظ تبدیل ہو گئے یا کہیں وقت غلط ہو گیا، کہیں تجوید کا مسئلہ ہو گیا، کتنی بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو کئی مولوی الحمدللہ، الحمد تو ہے ہی، الحمد ہے نا، تو یہ بچوں کو کس نے سکھانا ہے؟ یہ آپ نے نہیں سیکھا تو کیوں نہیں سیکھا؟ بھئی ہمیں نہیں پتا ایسی بریکیوں میں، ہمیں کیوں نہیں جاتے؟ جانا پڑے گا، قرآن نہیں سیکھنا، اس کے معنی خراب کیے جا رہے ہیں۔ میں نماز پڑھی، وہ قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی تو انہوں نے کہا جی اس میں آتا ہے نا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، خود بھی بچو۔ اور وہ جہنم کیسی ہے؟ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَ، اس پہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو بڑے سخت ہیں، بڑے غصے والے ہیں، شداد ہیں، اور وہ فرشتے ایسے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دیتا وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی۔ کتنا زبردست جملہ ہے۔ اب وہاں جو پڑھا گیا وہ پتہ کیا تھا؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، انہوں نے یہاں سے پڑھ دیا۔ اب یہ تجوید نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن فہمی نہ ہونے کی وجہ سے، اب اس کا معنی جو بنتا آپ سنیں گے تو چونک جائیں۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ نے اس پہ فرشتے مقرر کیے، نہ تو وہ سخت ہے اور نہ ہی وہ غصے والے ہیں، اور وہ نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی جو اللہ نے ان کو حکم دیا۔ کتنا منع تھی، صرف ایک لا کو پیچھے جوڑ دیا، جوڑنا آگے تھا۔ تو قرآن سے ہمارا تعلق کتنا، آپ کو پتہ ہے چیزوں تھوڑا تو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ معنی ٹھیک رہے۔ تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے اپنی اولاد کو بچپن سے قرآن کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دے کہ وہ بڑے ہوں تو ان کی جیسے کہتے ہیں نا ہڈیوں میں رچ بس گئی ہو کچھ چیز، قرآن ایسے رچ بس جائے کہ وہ قرآن پڑھے بغیر سو ہی نہ سکے، ان کا دن گزر ہی نہ سکے کہ انہوں نے قرآن ہی کھولا۔ اتنا کو تعلق تو ہونا چاہیے نا، اتنی کو تجوید، اتنا کو ترجمہ، اتنے کو وقف کے احکامات، یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے، آپ کی اولادوں کو بھی آنی چاہیے۔ پھر اللہ یہ کہتا ہے دنیا میں سب سے پہلا حق اگر کسی کو مسلح کا ہے تو وہ اس کو ہے جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والا سب سے پہلے کھڑا ہوا، کوئی چودھری نہیں، کوئی ذات والی بات نہیں اللہ نے کی، فلاں ذات ہوگی تو یہ ہوگا، فلاں عہدہ ہوگا تو یہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہے اگر قرآن اس کو زیادہ یاد ہے تو پھر مسلح کا حقدار اللہ نے اس کو کر دیا۔ عہدہ امامت کی بات تو امامت کی عہدہ بھی اس کو ملے گا جس کو قرآن آتا ہے۔ وہ حضرت عمر کی بات میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ سنائی ہے، ابن ابزا کو حضرت نافع کو انہوں نے بلایا نا مدینہ میں ان سے میٹنگ کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں وہ وادی پہ کس کو مقرر کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ابن ابزا کو کر کے آئے۔ کون ہے وہ کہتے ہیں موالینا ہی مولم من موالی، وہ کہتے ہیں وہ تو ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے، ہوا مولن۔ تو عمر کہتے ہیں غلام تو بنا کے آ گئے اللہ کے بندے، تو انہوں نے پتا کیا کہا، وہ قاری لکتاب، وہ قرآن کا قاری ہے، قرآن پڑھنے والا، اس کو قرآن دوسروں سے زیادہ آتا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں پھر بات ہی ختم ہوگی، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ کے رسول کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، اسی قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو عزت بھی دیتا ہے اور لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ آج قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم ذلیل ہو گئے کہ نہیں ہو؟ لوگوں کی کرنسی کہاں پہ جا رہی ہے، کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، اور ہم بیٹھے ہوئے کیا مسلمان پٹ رہے ہیں بیچارے، ایک آٹے کی بوری کے لیے کیسے خجل خوار ہو رہے ہیں، ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا ہوا، یہ حالات ہے، قرآن کے تاریخ ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کلمہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اور یہ مسلمان ایسے ہی ہیں، ہمیں سکھایا گیا، ہمیں پڑھایا گیا، ہمیں ایسے سکولوں میں داخل کروایا گیا جہاں یہ سکھایا گیا دنیا داری میں آگے بڑھنا ہے، دنیا کی ایسی رٹ لگائی، یہ دل مانگے مور کی رٹ ہی لگاتے رہ گئے، بس یہی دنیا سب کچھ۔ قرآن کی تعلیم ہمیں نہیں سکھائے گی اور قرآن کو ہمارے زندگی کا دستور نہیں بنایا گیا۔ اگر بنا لیتے، اگر اپنی اولادوں کی تربیت اس نہج پہ کرتے، اس منہج پہ کرتے کہ بیٹا دنیا آئے نہ آئے تمہیں قرآن آنا چاہیے، تمہیں قرآن ضرور آنا چاہیے، کوئی بات نہیں، عیاشیاں نہ ہو، تمہیں قرآن تو آئے، تمہیں قرآن پڑھنا تو آنا چاہیے، تو پھر عزتیں بھی ملتی ہیں، پھر شہرتیں بھی ملتی ہیں، پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو قبر میں بھی قرآن کی وجہ سے مقام ہے، حشر میں بھی قرآن کی وجہ سے مقام ہے، اور یہ باتیں ہم کر چکے ہیں، اس لیے میں دہرا نہیں رہا بار بار کہ ہر جگہ پہ قرآن مقام دیتا ہے۔ جنگ احد پہ جب صحابہ شہید ہو گئے تھے تو اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھا تھا نا کہ اجتماعی قبروں میں کس کو پہلے رکھے، اللہ کے رسول نے فرمایا سیدھا سیدھا مسئلہ ہے،
بھائی یہاں پہ کوئی قریشی ہاشمی والی بات نہیں ہے. قرآن دیکھ لو، جس کے سینے میں زیادہ قرآن ہے اس کو پہلے رکھو، بات ہی ختم ہو. یہاں کسی کے خاندان کی باتیں نہیں ہوتی، قرآن کی باتیں ہوتی ہیں. قرآن والے جو ہے نا اس کو پہلے رکھ لو. اور حشر پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ کہے گا عام لوگوں کی صفوں سے نکلو. کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ اس کو کہہ رہا ہے جس کو قرآن آتا ہے. قرآن والو تم ادھر آؤ، یہ میرے فرشتوں کی صفوں میں نوریوں میں آ کے کھڑے ہو جاؤ. تمہارا مقام یہ عام لوگوں کا نہیں ہے. تمہیں بلند رتبہ دیا ہے، تمہیں بلند مقام دیا ہے. اگر اس نہج پہ تربیت ہو جائے اولاد کی، وہ اولاد نافرمان کبھی نہیں ہوتی. ابھی یہ کل کا واقعہ، شاید یہ پرسوں کا واقعہ، ایک باپ نے، داڑھی والا ہے، سر پہ پگڑی بھی ہے، شاید کوئی عالم دین ہوگا، اس نے اپنی بچی کو کورٹ کے اندر فائر مار کے قتل کر دیا. کیوں کیا؟ کورٹ میرج کرنے جا رہی تھی. ہم اس کا دفاع نہیں کرتے، ڈیفینڈ نہیں میں کر رہا، کرنا بھی نہیں چاہیے، غلط کیا اس نے. لیکن یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ وہ بچی ایسے کیوں گئی وہاں پہ؟ اب یہاں آزاد خیال بھی لوگ ہوں گے، یہاں سیکولر بھی یہاں پہ اٹھیں گے، یہاں لبرل قسم کا ذہن رکھنے والے وہ بھی ہوں گے. اتنی تو آزادی ہونی چاہیے. اگر قرآن کی تربیت ہو، اگر قرآن کی تربیت عام ہو جائے تو یہ کورٹ میرج کا ویسے ہی رواج ختم ہو جانا چاہیے. یہ ہماری عدالتیں اس کو سپورٹ کریں ہی نہ. کیوں؟ قرآن کا حکم ہی ایسا نہیں. قرآن تو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو یہ بچے کی جب تربیت ابتدا سے ہو جائے گی تو وہ ایسے معاملات پیدا ہوں گے. یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، قرآن سے تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. قرآن مجید جس کے سینے میں آ جائے، جس کا قرآن سے تعلق بن جائے، جو قرآن سے جڑ جائے، یہ تو کتاب ہدایت ہے، یہ نور ہے. جتنا مرضی لوگ اس کو بجھانے کی کوشش کریں یہ بجھ نہیں سکتا. اس کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کہتا ہے کہ میری کتاب ہے اور میں اس کا محافظ ہوں، تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ذریعے اللہ حفاظت کرتا ہے. اللہ حفاظت کرے گا ہمارے ذریعے. ہم اس کو یاد کریں گے، ہم اس کو پڑھیں گے. وہ اگر جلا بھی دے ٹھیک ہے، تم جلا رہے ہو، ہمارے سینے سے کبھی نہیں نکال سکتے نا تم. ہمارا جو اس سے تعلق بنا ہوا تم اس کو نہیں توڑ سکتے. تو اس طرح سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا اگر کسی چمڑے میں قرآن رکھ کے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اس چمڑے کو جلاتی نہیں. یہ بہقی کے اندر روایت موجود ہے. اچھا اس کی تشریح پتہ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس سینے میں قرآن ہوگا اس سینے کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی. اللہ اکبر. تو وہ سینہ کتنا مبارک سینہ ہے جس سینے میں قرآن ہو، جس میں قرآن کی آیات یاد جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہیں. جس ذہن میں قرآن کی آیات نقش ہو چکی ہیں اس سے پاکیزہ اور بابرکت دماغ اور دل کسی کا نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک کہہ دیا کہ اس کو جہنم کی آگ جلا ہی نہیں سکتی کیونکہ اس میں قرآن ہے. چاہے قرآن سارا ہو چاہے قرآن تھوڑا ہو، یہ نہیں ہے کہ پورا حفظ کرنا ہی ضروری ہے. اور یہاں ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی حفظ کر لیا بعد میں بھول جائے گا تو مسئلہ ہوا. مصروفیت سے کبھی بندہ بھول بھی جاتا ہے. یاد رکھیں بھولنے والا اگر قرآن کا حافظ ہے، مطلب اس کو کسی وجہ سے بھی بھول گیا ہے، وہ پھر بھی غیر حافظ سے افضل ہی رہے گا. یہ نہ کہ یہ بات غلط ہے جو ہمارے یہاں مشہور ہو گئی ہوئی ہے کہ نہیں اس نے قرآن بلا دیا اب اس کو ڈبل گناہ ہوتا ہے. ایک بندہ قرآن کا حافظ ہے لیکن وہ بھول چکا ہے، قرآن کسی وجہ سے بھولا، لیکن کم از کم وہ پڑھتا ہے، اب پڑھ رہا ہے لیکن بھول چکا ہے. جس نے حفظ نہیں کیا اس سے ہی افضل ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال قرآن یاد کریں اور یہ جرت پھر نہیں ہوگی لوگوں کو قرآن پہ انگلی اٹھانے کی، قرآن کو جلانے کی، قرآن کی بے حرمتی کرنے کی. ہم دعا بھی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ ایسے لوگوں کو نیست و نابود کر دے، ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دے، اللہ ان کے ہاتھوں کو جلا دے، اللہ ان کو جو ہے نا وہ ان پہ آگ برسا دے جنہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے. ہم دعا بھی کریں گے اور پھر اپنے طور پہ جو ہماری کوشش ہے ہم نے وہ بھی کرنی ہے. اس میں سب سے پہلی کوشش یہ قرآن سے تعلق، سب سے بڑی کوشش، سب سے بڑی قرآن سے تعلق اپنا پہلے قائم کریں، اپنی اولادوں کو قرآن پہ لے کے خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے گھروں میں بھی قرآن کا ماحول پیدا کریں. اور پھر اس کے بعد آپ جہاں تک جا سکتے، جہاں تک آپ کی آواز ہوتی ہے، جہاں تک احتجاج ریکارڈ کروا سکتے وہاں تک کروائیں. اور قرآن مجید کی یہ جو بے حرمتی ہوئی ہے آپ بائیکاٹ کریں، اس کی لسٹ بنا لیں، جو جو ان کی مصنوعات ہیں جتنی کوشش ہے اتنی تو کریں. اگر کوئی احتجاج آپ کر سکتے ہیں کسی احتجاجی ریلی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جائیں، اس کا بھی جو ہے نا اہتمام کریں. آپ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یا جو ہے نا وہ یہ نیوز چینلز والے ان کو ریکارڈ کروائیں، ان تک اپنی آواز پہنچائیں. اللہ کرے ہمارا قرآن سے تعلق بن جائے، ہم قرآن والے بن جائے اور قرآن پہ
جو بھی کوئی انگلی اٹھاتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس کا دفاع کرنے والا بنا دے. اللہ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن سے جڑنے والا بنا دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.